السلام علیکم. پروگرام 11 کار میں وسیم بنا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بالآخر میاں محمد نواز شریف صاحب نے وطن واپسی کا ٹکٹ کٹوا لیا ہے اور 21 اکتوبر کو ان کی واپسی بظاہر بالکل یقینی ہے. پاکستان مسلم نون اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ ارینجمنٹس کیا ہیں؟ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ لائحہ عمل کیا ہے؟ مستقبل کیا ہے؟ الیکشن کی تیاری کیا ہے؟ بہت سارے سوالات نواز شریف صاحب کی واپسی سے جڑے ہوئے ہیں. تو مسلم نون کے سینئر رہنما جناب محمد زبیر صاحب سے ہم پروگرام کے آغاز میں ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں. زبیر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سر تھینک یو فار ٹائم. پہلے تو اگر بتا دیں کہ کیا ایگزیکٹلی پھر کیا پلان ہے نواز شریف صاحب کا، یعنی آپ آفیشیلی اگر بتا سکیں کہ لاہور وہ کب لینڈ کر رہے ہیں اور پھر آگے کی ترتیب کیا ہے، کیا پلان ہے؟ 21 اکتوبر کو لینڈ کریں گے، کوئی میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ اراؤنڈ 6 بجے شام کو، اور وہاں سے سیدھے آئیں گے وہاں مینار پاکستان، جہاں پورے پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بشمول، اور وہاں وہ خطاب کریں گے اور پاکستانی عوام کو ظاہر بتائیں گے کہ وہ ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا. 4 سال کے بعد آ رہے ہیں، ایک ایکسائٹمنٹ ہے، بڑا جوش و خروش ہے پورے پاکستان میں، ہر جگہ سے لوگ جانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے فقید المثال استقبال ہوگا نواز شریف صاحب کا. اچھا زبیر صاحب، اس میں کیا آپ کو یعنی 1% بھی شک نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ عدالت سے ظاہر ضمانت پہ گئے تھے، کیسز بہرحال ختم تو نہیں ہوئے ہیں، بے شک آپ کا آرگومنٹ جو بھی ہے کہ جناب جھوٹے ہیں بالکل ہے، لیکن ظاہر ایک جھوٹا کیس بھی اگر ہے تو وہ ٹیکنیکلی اس کو ختم ہوگا نا جب عدالت ختم کرے گی یا ضمانت دے گی. تو کیا آپ کو 1% بھی ڈاؤٹ یہ نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کیس کی آڑ میں ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جائے؟ نہیں، وہ میرا خیال ہے ظاہر سی بات ہے، اس کی ساری تیاری مطلب جو لیگل سٹینڈ پوائنٹ سے ہے وہ مکمل ہو گئی ہے کہ کس طرح سے اپروچ کیا جائے گا. 21 سے پہلے ہمارے جو وکیل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ سے اس قسم کی پروٹیکٹیو بیل لے لیں گے، اور ہمیں یقین ہے وہ مل بھی جائے گی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ آرام سے جا کے پھر گھر بیٹھ جائیں گے. ان کو کورٹ نے ریلیز کیا تھا، اور وہ فرسٹ جو مومنٹ ہوگا کورٹ کے کھلنے کا، ان کے آنے کے بعد وہ کورٹ پہ واپس چلے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جا کے اپنا وہ حاضری دے دیں گے، اور جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں لیگل ریکوائرمنٹس وہ فلفل کریں گے. لیکن یہ آپ کو جو اتنا یقین ہے کہ وہ ضمانت مل بھی جائے گی، یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے، تو نہ ملی تو؟ دیکھیں وسیم، یہ تو ایک ظاہر ہے انہوں نے واپس تو آنا تھا، اور جو اس وقت کے فیکٹس ہیں 2019 کے جب وہ گئے تھے اس کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ جس وجہ سے بھی تھے. تو یہ تو ہونا تھا کہ یہ ایک جب بھی وہ آئیں گے تو ہماری لیگل تیاری کیا مکمل ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک چیز آپ ضرور یہ سوچیں کہ ان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا جب تک پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یعنی کہ ان کے اپنے بھائی وزیر اعظم تھے، تو وہ اس وقت بھی آ سکتے تھے اور بڑی آسانی سے وہ سب کچھ اوائڈ کیا جا سکتا تھا کہ جی یہ کویسچن مارک کہ کیا کوئی ان کو اریسٹ بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ظاہر ہے ان کا اپنا بھائی، ان کی اپنی پارٹی حکومت میں ہو تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی. لیکن وہ اسی وجہ سے ایک تو وہ اس کو اوائڈ کیا کہ جی یہ نہ لگے کہ جی دیر از اے کنفلکٹ آف انٹرسٹ، ان اے سیریس کنفلکٹ آف انٹرسٹ. سوال پھر اٹھتا کہ جی شہباز شریف صاحب نے وہ کیوں نہیں اپلائی کیا جو وہ باقی کسی کے لیے اپلائی کرتے. سو ابھی ہم سیدھا کورٹ جا رہے ہیں اور کورٹ سے وہ چیز لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس وجہ سے تھوڑی وہ آنا منسوخ کیا کہ شہباز صاحب وزیر اعظم ہے تو لوگ کیا کہیں گے. بندیال صاحب چیف جسٹس اس لیے نہیں ہے نا نواز شریف صاحب؟ نہیں، وہ بھی وجہ تھی، لیکن لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے اپنے بھائی جب حکومت میں تھے اس وقت کیوں نہیں آئے تھے. لیکن بندیال صاحب کا بھی فیکٹر تھا، اور بندیال صاحب کا بڑا سٹرونگ فیکٹر تھا، بلکہ سب سے اہم فیکٹر تھا، کیونکہ ہمارے لیے بندیال صاحب کی کریڈیبلٹی جو تھی وہ کافی ڈیمیج ہو چکی تھی. ہماری نظر میں نہیں، ان کے اپنے جو بردر ججز تھے ان کی نظر میں بھی ڈیمیج ہو چکی تھی. سپریم کورٹ 2 اس میں گروپس میں بٹا ہوا تھا. اب ظاہر سی بات ہے ایک ایسا ماحول ہو جہاں چیف جسٹس کی بات ان کے اپنے ججز ماننے سے انکار کریں، تو وہاں ہم کیسے ڈیپینڈ کر سکتے تھے کہ چیف جسٹس وہ انصاف پرووائڈ کریں گے جو میرا خیال ہے سب کی توقع ہوتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں مین وجہ وہ تھی اور دوسری وجہ. اچھا لیکن اگین زبیر صاحب کمنگ ٹو دا مین پوائنٹ کہ آپ عدالت سے ضمانت پہ ریلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ یہ کہہ لیجیے بھائی کسی بھی عدالت کے کسی بھی فیصلے کے بارے میں بندہ 100% تو شور نہیں ہو سکتا نا، 99 اور 1 تو پھر بھی رکھنا پڑے گا نا. چلیں ایسے کر لیں
تو اگر وہ 1% بھی ہو گیا یعنی ضمانت نہیں ملی تو بھی آنے کا پلان چینج نہیں ہوگا، بے شک آنے کے بعد جیل جانا پڑے. یہ اپروچ کی بات ہوتی ہے، چاہے یہ کورٹ کچہری کا معاملہ ہو یا کوئی اور چیز ہو. انسان سکسیسفل اس وقت ہوتا ہے جب اس کو پورا یقین ہوتا ہے اور پھر میدان میں اترتا ہے، چاہے وہ سپورٹس ہو، چاہے وہ کورٹ کا کیس ہو یا کوئی اور چیز ہو. تو میرا خیال ہے ہمیں تو یقین ہے، ہم ادھر ڈاؤٹ کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم جائیں گے کورٹ میں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے رسپانس آئے گا تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا، سب کے سامنے ہوگی بات. کورٹ کے ایک فیصلے کے بارے میں اتنا زیادہ یقین کیسے آپ کو ہے؟ نہیں اتنا زیادہ یقین نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کورٹ ہمارے کیا انصاف پرووائڈ نہیں کرتے ہیں؟ کورٹ تو ظاہر سی بات ہے اس کو اسی حساب سے لیں. نہیں جب وہ تھے نا، بندیال صاحب تھے نا، اور دوسرے ججز جس طرح سے حرکت، دیکھیں کورٹ کے بارے میں کریڈیبلٹی اگر خراب ہے تو موجودہ چیف جسٹس کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس لیے خراب ہے کہ جسٹس منیر سے لے کے آپ کو پتا ہے کہ کتنے چیف جسٹسز آئے ہیں، ججز آئے ہیں جنہوں نے اس کو اتنا تباہ کیا کریڈیبلٹی کے. آج وسیم اتنا خراب ماحول ہو چکا تھا، جو میرا خیال ہے ابھی تک تو نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، کہ کوئی بھی بینچ بنتا تھا تو ایک چھوٹے سے چھوٹا شخص بھی، چھاپڑی والا بھی بتا دیتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا آئے گا. اب اگر ایسے سب پریڈکٹ کر سکیں کہ فیصلہ کیا آئے گا بینچ دیکھ کے، کہ اس کی کمپوزیشن دیکھ کے، تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ زیرو کریڈیبلٹی تھی. تو زیرو کریڈیبلٹی کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں انصاف ایکسپیکٹ کرتا تھا، چاہے وہ، اور خاص طور پر اس وقت. یہ پھر آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک عجیب کیا کہیں اس ملک کا المیہ کہیں یا چلے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے نا کہ کل تک سب کو یقین تھا کہ نواز شریف صاحب کتنا ہی جینونلی بھی اپنا کیس لڑ لیں تو بھی سزا ہونی ہے، اور آج سب کو یقین ہے کہ ان کی ٹیکنیکلی ضمانت بنتی ہو نہ بنتی ہو لیکن ضمانت ہونی ہے. یعنی کہ کیس کا فیصلہ کیس پر نہیں ہوتا، سرکمسٹانسز پہ ہوتا ہے، ماحول پہ ہوتا ہے. ایک بات تو بالکل درست ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف کے خلاف کیسز بنے تھے اور جس طرح سے سزائیں دی گئی تھیں، وہ تو میرا خیال ہے اس وقت کا ماحول اور ہوا کا رخ تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا. اور یہ ابھی سپریم کورٹ ہی کہ وہ 5 رکنی بینچ نے جو پیناما میں تھا، انہوں نے جب نیب کو کہا تھا کہ جی آپ 3 ریفرنسز فائل کریں، 6 ہفتے میں ریفرنسز فائل ہونے چاہیے، اور مانیٹرنگ جج وہ ان 5 میں سے ہوگا. اس سے زیادہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ نیچے سیشن جج کیسے سپریم کورٹ کے جج کے خلاف مرضی کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے؟ اور وہ بھی فیصلہ دینا تھا ایک 6 سے 8 مہینے میں، یعنی کہ ٹو انشور کہ جولائی 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کو سزائیں ہو چکی ہونی چاہیے. سو پاکستان کی جو وہ ہے، میرا خیال ہے جوڈیشل ہسٹری ہے، وہ اتنی خراب ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اگر ہوا کا رخ جب اس طرف ہوتا ہے تو پھر کوئی اور لپیٹ میں آ جاتا ہے، پھر اس طرف جاتا ہے تو وہ پہلے والوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم تو آج جو آپ کے لہجے کا یقین ہے وہ بھی اسی پاسٹ پر ہے کہ آج ہوا کا رخ ادھر ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہو ہی جانا ہے. اتنا یقین ہے کہ آپ نے پوری اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ 21 کو اتنے بجے یہاں، اتنے بجے یہاں، اور آپ کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ ایون ریڈی ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ 1% کہ شاید ضمانت نہ ملے. ہوا کا رخ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی نے اس کو زبردستی تبدیل کیا ہوا ہے جیسے پہلے ہوتا تھا. جب میں نے کہا ہوا کا رخ اس طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ کا جو پاسٹ ریکارڈ ہے، اور جو جب سے وہ چیف جسٹس بنے، جو انہوں نے معیار سیٹ کیا ہے، جو انہوں نے آبجیکٹیوز اپنے بتائے ہیں، جس طرح سے وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے حساب سے لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں کہ جی سپریم کورٹ، انہوں نے خود ذکر کیا کہ کس طرح سے پتہ نہیں 55,000 یا کتنے کیسز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی یہ ایک آج ہی فیصلہ ہوا کہ 1,000 سے زیادہ بجلی کے حوالے سے پٹیشنز ہیں سپریم کورٹ میں، 1,000 سے زیادہ. ابھی آپ سوچیں کہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے اور اتنی ارجنٹ ہے کہ وہ اگر آپ وہ سپریم کورٹ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں. ہم سب کا ایکسپیرینس بہت ہی خراب رہا ہے. سو ہم تو اسی بیسس پر امید کر رہے ہیں کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. زبیر صاحب، یہ تو ایک پاکستان میں تو خاص ایک ریت رہی ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر اس طرح جلا وطنی کاٹ کے آ رہا ہوتا ہے تو پھر ایئرپورٹ پر استقبال، وہ کارکنان کو کہتے ہیں ایئرپورٹ پہنچو، وہ پھر 3 گھنٹے کا رستہ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، اس کی ہیڈ لائنز بنتی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ سوٹ کرتا ہے. اس کو آپ ماضی بعید میں دیکھ لیں تو 10 اپریل 1986 ضیاء صاحب والا زمانہ، بے نظیر بھٹو واپس آئے جلا وطنی کاٹ کے، اور وہ استقبال آدھی پاکستان کی تاریخ میں کوٹ ہوتا ہے.
پھر 18 اکتوبر بے نظیر صاحبہ کا معاملہ، نواز شریف صاحب کی بھی کوشش تھی لیکن وہ خیر وہ شہباز وہ ایئرپورٹ ہی نہیں پہنچا، آپ لوگوں سارا پھر گرفتار ہو گئے سارا کچھ. لیکن یہ تو ہر لیڈر کی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ایئرپورٹ سے ہی فقید المثال استقبال ہو اور جناب قافلہ چیونٹی کی چال چلتا چلتا کوریج ہو. یہ سب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں 6 بجے لینڈ اور 8-9 بجے مینار پاکستان ڈائریکٹ جلسہ؟ میرا خیال ہے کیونکہ اس میں دیکھیں دونوں وہ اس کا بھی لاجک ہوتی ہے کہ جی ریلی ہو، اور وہ ریلی کا ہمیں خود آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوگا، 10 گھنٹے 12 16 گھنٹے کی ریلی ہوتی ہے اور اس میں لوگوں کا موو کرنا بھی بالکل مشکل ہوتا ہے. تو یہ نہیں میں کہہ رہا، وہ نہیں بہانہ کر رہا کہ جی لوگوں کے لیے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے میں آج کہوں گا تو کل ہم کوئی ریلی نکال رہے ہوں گے تو آپ یاد دلائیں گے کہ اس وقت تو آپ کو لوگوں کا خیال تھا. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ جی وہ جو 10-12 گھنٹے یا جتنے گھنٹوں کا بھی ریلی ہوگی، تو مین چیز یہ ہے کہ لوگ سننے آ رہے ہیں میاں نواز شریف کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ ان کا میسج ہے کیا، ان کا بیانیہ ہے کیا. اتنے 4 سال کے بعد آ رہے ہیں تو زیادہ اچھا نہیں ہے کہ وہ وہاں سے سیدھا وہ برار پاکستان آئے اور جو عوام جو پورے پاکستان سے آئیں گے وہ سیدھا ان کو میاں نواز شریف کو سنیں اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. آئی تھنک ہم کہ وہ تھک ہار کے بالکل بیٹھ جائیں لوگ. اور آپ پلیز آلسو انڈرسٹینڈ کہ لوگ کہاں سے پہنچے ہوں گے. سو آئی تھنک دس از دا بیسٹ آپشن. بٹ یہ نہیں ہے کہ اس کا دوسرا اوپینین بھی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے پورے پاکستان کو دکھانا ہے. بائی دا وے ریلی کرنا آسان ہوتا ہے پولیٹیکلی، کیونکہ بسز ہوتی ہیں، کاریں ہوتی ہیں، وہ سارا جو جلوس ہوتا ہے وہ ویسے ہی اتنا بڑا لگتا ہے. تو جلسہ جو ہوتا ہے اس میں شو آف اسٹرینتھ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. وہی اگر 50,000 کیا کرنا چاہیے، ریلی کرنی چاہیے، ریلی کے بعد جلسہ کرنا چاہیے، ڈائریکٹ جلسہ کرنا چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی. جی ہوئی ہے ڈیبیٹ، ظاہر ہے فیصلہ اسی کے بعد ہوا ہے. تو یہ نواز شریف صاحب کی حتمی رائے تھی یعنی ریلی نہیں ڈائریکٹ جلسہ ہی کریں؟ اس میں نواز شریف صاحب کی بھی رائے تھی. میں لندن میں تھا ابھی کوئی 10-15 دن پہلے، 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے واپس آئے ہوئے. تو اس وقت یہ چیزیں ہر ایک اپنی رائے دے رہا تھا کہ ریلی ہونی چاہیے یا جلسہ ہونا چاہیے. اور جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم بھی پہلے بھی مریم نواز کے ساتھ بہت ریلیز ہم نے کی ہیں، اور ریلی کرنا بہت آسان ہوتا ہے کمپیئر ٹو جلسہ کرنا. کیونکہ ریلی میں تو وہی 50,000 لوگ جب وہ ریلی میں ہوتے تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کو 20 لاکھ لوگ ہیں. لیکن جلسے میں تو آپ کو سب کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے نا، کوئی بسز نہیں اندر ہوتی، کاریں نہیں ہوتی ہیں، موٹر بائکس نہیں ہوتے ہیں، لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے. پوری دنیا اس کو آپ کو پتہ ہے کہ کور کر رہی ہوگی کہ کتنے لوگ ہیں کیا ہے. سو وہ اس میں رسک تو زیادہ ہے. اور لوگ ظاہر ہے آپ نے ذکر کیا وہ تو یہ چلے جلسے پر ہی آ جاتے ہیں. یہ زبیر صاحب جلسے کے حوالے سے فرینکلی اسپیکنگ کچھ نروسنس، یا نروسنس کا لفظ اگر میں استعمال نہ کروں تو کنسرن تو ہوگا نا نون لیگ کے کیمپ میں کہ بھائی یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. سر آپ نے خود کہا سب مائکروسکوپ لے کے بیٹھے ہوں گے، اور اگر وہ زبردست کراؤڈ نہیں آیا تو پھر صرف ایک جلسے کا تجزیہ نہیں ہوا کہ جلسہ اچھا نہیں ہوا، بلکہ آگے کی سیاست کے بارے میں بھی تجزیہ ہوگا، کیونکہ الیکشن لگا ہوا ہے 50-70-100 دن بعد. تو یہ کوئی آپ کو اندازہ ہے کہ بڑا مشکل ٹاسک ہے مینار پاکستان کو، جہاں پر خان صاحب ہی اکتوبر 2018 تک 5 سال تک ایک بڑا تگڑا جلسہ کر چکے ہیں، اور وہ کائنڈ آف ایک بینچ مارک بن گیا ہے اس کے ویژولز. 2011 جی 2011 صحیح بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف یہ ایٹ سٹیک نہیں ہے کہ جلسہ کتنا بڑا تھا یا چھوٹا تھا. 13 دسمبر 2020 کو جلسہ ہوا تھا پی ڈی ایم کا، آپ کو یاد ہوگا. تو اس میں بھی بڑا کویسچن مارک لگے تھے کہ کتنا بڑا تھا یا نہیں تھا. وہ ایک نارمل جلسے ہوتے ہیں جس میں آپ کی پولیٹیکل بڑی سب چاہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا جلسہ ہو. بٹ ادھر سٹیکس آر فار فار ہائر. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز دیکھ رہے ہوں گے جو پاکستان میں ہیں، اور دنیا بھر کے جو میڈیا ہے وہ بھی کور کر رہا ہوگا. دنیا بھر کی جو انٹیلیجنسیا وہ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ یہ دس ول سیٹ دا اسٹینڈرڈ کہ جی یہاں سے میاں نواز شریف کیا یہ شو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ ویدر ہی از دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر. سو ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ جہاں ہمیں یہ رسک ہے، کویسچن مارک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ وہ بھی ہے، کانفیڈنس بھی ہے کہ یہ اگر ہم شو آف اسٹرینتھ کر سکیں گے تو دس ول بی فار بیٹر. بیکاز ہر اوپینین، اگر میں آپ کے جواب سے سوال لوں، is میاں محمد نواز شریف the most popular leader of Pakistan right now؟ جب میں ریفریش کروں، میاں نواز شریف is more popular than عمران خان؟
today as we speak? میرا خیال ہے ہمارے لیے تو ڈیفینیٹلی ہم کہتے ہیں میاں نواز شریف زیادہ پاپولر ہیں. سمپتھیز ضرور چلی جاتی ہیں جو آن دا ریسیونگ اینڈ ہوتا ہے, لیکن دس از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ کہ وائی میاں نواز شریف از کمنگ بیک. ہی ول کک اسٹارٹ, جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک وہ سفر شروع ہوگا جس میں ہم اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو باہر نکال سکیں گے, ہم وہ ولولہ جوش اکراس پاکستان کریٹ کر سکیں گے جو یہ ڈیمونسٹریٹ کرے گا کہ یا بالکل صحیح ہے. پی ایم ایل این ٹارگٹ کیا ہے یار وسیم, میں نمبرز میں نہ مجھے اتنی سمجھ آتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی کہتا ہے کہ 20 لاکھ ہیں یا 1 لاکھ ہیں یا 50,000 ہیں, 10 لاکھ سکوٹ رہے ہیں, ملین مارچ ہے. دیکھیں جو میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ جو آپ کو دیکھنے سے جو فرسٹ امپریشن ملتا ہے, بیکاز 95% تو ایکسپرٹس ہوتے بھی نہیں ہیں, وہ بڑا چھوٹا جلسہ ایک جو فرسٹ سائٹ جو ہوتا ہے اس کے بیسس پر کہتے ہیں کہ بہت بڑا جلسہ ہے. نمبرز آپ جو بھی بتا دیں, اور میں یہاں ایک چیز ویسے آپ کو بتا دوں کہ بابر اعوان صاحب جب پیپلز پارٹی میں تھے, اور آپ نے ذکر کیا تھا 2007 میں جب بے نظیر شہید واپس آئی تھی, تو اس وقت انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کے کہا تھا کہ 80 لاکھ سے 1 کروڑ لوگ ہیں. تو مطلب وہ بھی ایگزیجریشن کی ایک لمٹ ہے, بٹ دس از آن ریکارڈ. تو وہ 20 لاکھ ہیں, 10 لاکھ ہیں, وہ جو اگر بڑا ہوگا تو سب کو نظر آ جائے گا, اگر نہیں ہوگا تو کسی کو نظر نہیں آئے گا. اور یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جو آپ نے بھی ویڈیوز دیکھے ہوں گے جس پہ بڑا مضحکہ بھی بن رہا ہے نون لیگ کا, کہ وہ جی 125 موٹر سائیکلیں دیں گے جی, رانا صاحب کہہ رہے ہیں ایپ بنا دیے, پتہ لگ جائے گا کون آیا کون نہیں آیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ابھی ہم یہاں فیس بھی کر رہے ہیں سندھ پہ, اور ایکسپیرینس بھی ہمیں, جب آپ کو پتہ ہے یہاں بہت سی لانگ مارچز ہوئی ہیں. مولانا فضل الرحمان کی لانگ مارچ تھی, وہ دھرنا وہ جو 2019 میں وہ گئے تھے. پھر اور بھی یہاں سے دھرنے ورنے پہلے بھی ہوتے رہے, دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی رہی ہیں. جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو جانا بھی چاہتے ہیں لیکن بہت سی مجبوری کی بیسس پر نہیں جا سکتے ہیں, تو آپ کو ایک تھوڑا سا میکنزم تو بنانا ہی پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گن پوائنٹ پر آپ لے کے جاتے ہیں, میکنزم تو بنانا پڑتا ہے کہ ٹو انشور کہ جی اس کی میکسیمم پارٹیسپیشن ہو, اور ریلی اگر کوئی مجبور ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو نہ فورس کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جی آپ ڈرا کے یا دھمکا کے کسی کو لے کے جائیں گے. آئی ٹوٹلی ایگری. وہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کسی کو وہ یہ جس طرح May 9 میں لوگوں کو پکڑا تھا, وہ اس کے تھرو کہ جی جو بھی وہاں موجود تھا کور کمانڈر کے گھر کے باہر, تو یہ تو میرا خیال ہے یہ آپ کی آرگنائزیشن سکلز ہیں جس کے بیسس پر آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو باہر نکالیں گے. موٹر سائیکل دے کے یا زبردستی کر کے تو میرا خیال ہے صحیح نہیں, اور دے بھی نہیں سکتے. موٹر سائیکل ظاہر ہے کوئی یہ جیتو پاکستان تھوڑی ہو رہا ہے, فاضل مصطفیٰ کو موٹر سائیکلیں بانٹ, مطلب کیا وہ اعلان کیوں تھا, یہ کیوں کیا, کس نے کیوں کیا, جس نے بھی کیا. آپ کے چینل والوں کے پاس بہت سی ہوتی ہیں, وہ جب رمضان میں ہوتے ہیں موٹر سائیکل تو وہ بھی میرا خیال ہے 100-200 ہی ہوتی ہوں گی. آپ موٹر سائیکل والے بیان سے ظاہر تعلق ہی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ امنی پارٹی لیول میں موٹر سائیکل نہیں بٹ رہی بھائی. نہیں کیسے بٹے گی یار, مطلب کیسے. ہاں یہ ضرور آپ دیکھیں نا جو آپ کے ساتھ ورکرز جا رہے ہیں, نہیں بریانی کا بھی دیکھیں نا, بریانی تو آپ کو آپ کھانا لوگوں کو یہاں سے لے کے جائیں گے. ہمارا ابھی تک جو پلان ہے ٹرین سے لے کے جائیں گے, تو آپ کیا ان کا کھانے کا نہیں کریں گے. آپ وہاں اگر ہم سکھر میں پہلی رات گزارتے تو وہاں آپ ان کے کھانے پینے کا نہیں کریں گے, ریفریشمنٹس کا نہیں کریں گے. لاہور جائیں گے تو ان کے رہنے کا, ان کے کھانے پینے کا, ان کے ریفریشمنٹس کا, ان کے ٹرانسپورٹیشن کا, وہ تو آپ کو کرنا ہے. یا آپ ورکرز سے تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. ہاں آپ کے جو بڑے عہدیدار ہیں, جو MNA کینڈیڈیٹس, MPA کینڈیڈیٹس ہیں, یا وائس پریزیڈنٹ سے جو بھی ہے, وہی کنٹریبیوٹ کر کے ٹوٹل کر کے کنٹریبیوٹ کریں گے, وہاں تو سمجھ آتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, میں فیکٹ بتا رہا ہوں, میں نے 3.5 سال آل اکراس پاکستان انکلوڈنگ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر وغیرہ میں جلسے اٹینڈ کیے. میں نے آج تک اپنی پارٹی, اور آپ کو پتہ ہے میں کافی کلوز رہا ہوں اس سارے پیریڈ میں, مجھے تو بریانی کا کبھی ذکر ہی نہیں میں نے سنا تھا, کبھی بھی نہیں سنا تھا کسی لوگوں کو. ہاں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ضرور سنتے ہیں کہ جی وہ ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرنی ہے جلسے میں لانے کے لیے, سو آن. بٹ یہ اور وہ پتہ نہیں کب کھلایا جاتا ہے. تھوڑا سا لوگ ہوئیں تو ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے, لیکن 40,000 50,000 لوگوں کے لیے بریانی تو کافی مشکل چیز ہے.
ٹھیک ہے زبیر صاحب، تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ. چیئرمین پی ٹی آئی کے لائر سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد، اور نہیں جدہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اڈیالہ میں تو یہ کی ملاقات ہوئی چیئرمین پی ٹی آئی کے اپنے لائر سے، وہ کن حالات میں رہ رہے ہیں. مختلف تصاویر چل رہی ہیں، پہلے کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب والے سیل میں ہی رہ رہے ہیں، اب مختلف تصاویر چل رہی ہے کہ اڈیالہ میں بہت برے حالات میں رہ رہے ہیں. یاد رہے کہ اڈیالہ تو منتقلی کا مطالبہ تھا پی ٹی آئی کا کہ جناب اڈیالہ منتقل کیا جائے. اب کیا ہو رہا ہے اڈیالہ میں، اور کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی صدر پاکستان سے خوش نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جناب لیٹر اس انداز سے نہیں لکھا الیکشن کمیشن کو جس کے تحت الیکشن کروانے چاہیے. نہیں بنجوتا صاحب سے بات کرتے ہیں بریک پر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان صاحب کے وکیل جناب نعیم بدر بنچول صاحب، لیگل معاملات ان کی اسپوکس پرسن، وہ ہمارے ساتھ ہیں. بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب نعیم بنچول صاحب. وعلیکم السلام بدامی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ سر آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بڑی خوشی کی بات ہے جی. جی بالکل جی، خیریت سے الحمدللہ. بڑی نوازش سر، اللہ تعالیٰ قبول کریں انشاءاللہ. بہت دعائیں آپ کے لیے بھی سر. اچھا نعیم صاحب، کہ آج کی ڈیولپمنٹ سے پہلے تو ذرا یہ بتا دینا، خان صاحب اڈیالہ منتقل ہوئے اور اڈیالہ میں ان کی ایک ہی ملاقات ہوئی لائرز کی ٹیم سے کہ جس میں آپ بھی موجود تھے، اور کل بہت بات ہوئی کہ جناب اڈیالہ میں کنڈیشنز بہت زیادہ وہ ہیں جس میں وہ رہ رہے ہیں. تو پہلے تو آپ یہ بتا دیجیے، اسپیسیفک سوال میں آپ سے ایک ایک کر کے کرتا ہوں، کہ یہ ٹھیک ہے وہ اڈیالہ میں اسی سیل میں ہے جس میں نواز شریف صاحب تھے، یا یہ بات غلط ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے سٹارٹ سے گزارش کرنا چاہوں کہ یہ درخواست جو بیسیکلی ہم نے دی تھی، یہ جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا یہ اس وقت دی گئی تھی، اور ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ جب کورٹ کے آرڈر ہیں اور اس کے مطابق جورسڈکشن جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی ہے تو انہیں ٹرانسفر کیا جائے، اور بہتر سہولتوں کے حوالے سے یعنی کہ جو قانون کے مطابق وہ ہم نے استدعا کی تھی. 2 مہینے کے بعد دیکھیں کہ ایک کیسی یہ بدنیتی ہے کہ 2 مہینے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے، اور وہاں جا کر ان کے اوپر سختیاں کر دی گئی ہیں. وہ سختیاں کیسے کر دی گئی ہیں کہ انہوں نے فار ایگزامپل واک کرنے کے اوپر اجازت نہیں ہے، ایک چھوٹے سے سیل کے اندر انہیں قید کیا گیا ہے، جو کہ انہوں نے ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے چھوٹے سے سیل میں قید کر دیا گیا ہے اور مجھے میری موومنٹ کے اوپر پابندی ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیں تو ہرڈلز آئی یہیں کہ گیٹ کے اوپر ہمیں کتنا انتظار کرنا پڑا، پھر ہمارا پین جو ہے وہ بھی لینے کی اجازت نہیں تھی، پھر ہمارے پاس پیپر تھا وہ بھی نہیں لے جانے دیا گیا، پھر دہشت گردوں کی طرح ہماری تلاشی لی گئی، بار بار جو ہے وہ راستے میں ہمیں چیک کیا گیا. پھر جب ہم اندر گئے ہیں تو خان صاحب نے کنڈیشنز کے حوالے سے، کیونکہ جب ہم نے بات کی تو انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ اس کنڈیشن میں رکھا گیا ہے. لیکن دوران ملاقات کیونکہ باقی جو ہے چیزیں ڈسکشن ہوتی رہی، ہم نے بڑا عجیب طریقہ دیکھا کہ وہاں پر ایک بندہ جو ہے باقاعدہ طور پر پیچھے بٹھایا گیا تھا، جب کیونکہ خان صاحب ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری جو چیئرز تھیں وہ ایک طرف تھیں، تو بیک کے اوپر وہ بیٹھ کے نوٹ کر رہا ہے جی کہ کیا چیز ہو رہی ہے. اب کلائنٹ کی اور جو ہے وکیل کی ڈسکشن ہوتی ہے، اپنی لیگل ہم نے باتیں کرنی ہے، ہماری ایسا کیسز کے حوالے سے جو پلاننگ ہے ہماری، وہ ہم کیوں کسی کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ کیوں شیئر کریں جو کہ ہمارے اوپر مقدمات بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار مدعی ہے تمام مقدمات میں اور وہی درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر ہمیں بار بار انٹرپٹ کیا جا رہا تھا کہ جناب بس کریں جی، بند کریں جی، ختم ہوگی جی ملاقات. تو ہمیں پراپر بات کرنے کی جو ہے نا وہاں پر جی بدامی صاحب، لائرز کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، لائرز کے اندر انتظار حسین پنجوتھا تھے، اور بابر اعوان صاحب تھے، علی ظفر صاحب تھے، شیر افضل مروت صاحب تھے. تو یہ ہم لائرز جو ہیں وہ وہاں پر خان صاحب سے جو ہے اڈیالہ جیل میں ہماری ملاقات ہوئی. نہیں، شعیب شاہین صاحب نہیں تھے، کیونکہ کورٹ کے جو آرڈر تھے اس کے مطابق ہم نے کورٹ آرڈر جو ہے سینڈ کیے تھے اور ہمیں اجازت ملی تھی جس ٹائم وہ جانا چاہیں گے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جائیں گے. اور کیونکہ علی ظفر صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو ان کا ملنا بڑا ضروری تھا، اور باقی سلمان اکرم راجہ صاحب بھی نہیں ملے تھے، اور میں بھی گیا ہوں تو بائی چانس وہاں جا کر اجازت ملی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا پرانا آرڈر کے اندر نام ہے تو آ جائیں جی. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ منتقل کرنا بھی 2 مہینے بعد بدنیتی تھی، تو اب کیا مطالبہ ہے کہ بھائی اگر اس طرح ہی رکھنا ہے تو بس پھر پہلے والا ہی ٹھیک تھا، اٹک جیل ہی ٹھیک تھا، یہ مطالبہ ہے آپ کا یا کیا ہے؟ دیکھیں بدامی صاحب، بڑا واضح طور پر ہم نے آج ایک پٹیشن فائل کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں ہم نے یہی گزارش کی ہے کہ ایک تو جو جیل مینول ہے اس کے مطابق جو ہے انہیں جو بھی فیسلٹیز یعنی کہ دینی ہے وہ دی جائیں،
اور دوسرے نمبر پر ہم نے یہ صدا کی ہے کہ جو سیکیورٹی جو کھانے کے حوالے سے ہمارے کنسرنز ہیں، جیسا کہ فوڈ جو ہے وہ کھا رہے ہیں، تو ہم نے یہ صدا کی ہے کہ ہمارا ایک ڈاکٹر ہو جس کے ذریعے وہ چیکنگ ہو جو بھی کھانے کے لیے ان کے پاس چیزیں جائیں، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ہمارے خدشات جو ہیں، کیونکہ ان کی جو ہے وہ خدشات جو ہیں کنسرن اس حوالے سے پینڈنگ ہے، کیونکہ کھانے کے حوالے سے ہم نے خود سے پٹیشن دائر کی تھی. بالکل جی، آج کل زہر اس طرح کے نکلے ہوئے ہیں کہ سلو فوڈ پوائزننگ جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد اس کے اثرات ہوتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور یہ جو خدشات ہیں، یہ خدشات جو ہیں صرف یہ نہیں کہ پوری دنیا ہمیں میسج کر رہی ہے، ان کے گھر والوں کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پر پٹیشن آئی ہے، اور پہلے بھی ہم نے پٹیشن فائل کی تھی جس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. آج ایک مذکرہ خیز بات ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اسی پٹیشن کے اوپر اعتراض لگا دیا گیا. اعتراض کیا لگایا گیا جی کہ آپ نے جو درخواست دی ہے، یہ تو پہلے ہی معاملہ جو ہے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، تو کیا ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا ان کی جان کے حوالے سے کوئی معاملہ ڈیسائیڈ ہوا، کیا ان کی جو واک کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے، یہ سیم اسی طرح عمران ریاض کی طرح جو ہے نا خان صاحب کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اسی طرح کا یہ جو ہے رویہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، ایک بند جو ہے کمرے کے اندر ڈال دیا جائے، اور مینٹلی طور پر انہیں اس طرح سے ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ وہ ہار مان جائیں، وہ جو ہے قبول کر لیں ان کو. لیکن ان کی سب کی یہ بھول ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن کسی قانون کے اندر، کسی مینول کے اندر ایسی صورتحال کرنے کا کسی جگہ کے اوپر کوئی گواہ نہیں ہے. تو سر ابھی آپ اٹک واپس منتقلی چاہتے ہیں یا اڈیالہ میں بہتر سہولیات چاہتے ہیں؟ دیکھیں کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اڈیالہ جیل شفٹ ہو گئے ہیں، نو ایشو. لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو جو ہمارے ہیلتھ کے حوالے سے جو ہمارے کنسرنز ہیں کہ محفوظ کھانا، وہ ابھی تک کیوں نہیں فیصلہ دیا جا رہا. اور دوسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر چل رہا تھا، اور کچھ صحافی دوستوں نے بھی لگائی ہوئی ہے خبر کہ اب جو ہے ایک اس سیل سے نکال کر کسی اور کمرے میں خان صاحب کو جو ہے وہ جو ہے شفٹ کر دیا گیا، اور باہر جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان سے موبائل وغیرہ بھی جو ہیں وہ چھین لیے گئے ہیں، اور ان کے جو باہر سختی مزید زیادہ کر دی گئی ہے، اور ان کو ایسے کمرے میں، یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تحریک کمرے میں ہوں اور جس میں ان کی کوئی کسی کے ساتھ ملاقات ایکسیس نہ ہو، اور جو واک کرتے ہیں یا وہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے سامان دیے جائے جم وغیرہ، تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا انہیں یعنی کہ مینٹلی طور پر اتنا پریشان کیا جائے، انہیں اتنا جو ہے ٹارچر کیا جائے کہ وہ جو ہے نا اس حد تک چلے جائیں کہ ایک جو ہے وہ چیز جتنی زیادہ کی جائے یعنی کہ ان کو توڑا جا سکے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں ویسے ان کے حوصلے بلند ہیں، صحت کے بارے میں بتائیے، صحت ان کی کیسی ہے؟ ان کا وزن گرا ہے یا بطور مجموعی صحت کیسی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جیل کے اندر بندہ ہوتا ہے نا جی، تو ڈیفینیٹلی فرق تو پڑتا ہے. اب کوئی کہے کہ فرق نہیں پڑتا تو وہ بالکل بات غلط ہوگی. فرق پڑتا ہے، فیل ہوتا ہے فرق، لیکن جو حوصلے ہیں نا وہ ان کے بلند ہیں، کیونکہ مشن کے لیے ہیں، کیونکہ مقصد ہے ایک. اور یہ بات ہمیں یہ نہیں ہے کہ کوئی میڈیا کے اوپر آ کے آپ کے ساتھ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، یا ہم آ کے جو ہے وکالت جو ہے کورٹ کے اندر کرتے ہیں اور ادھر آ کر ہم نے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینی ہے تو ہم نے کہنا ہے کہ یہ بڑا پولیٹیکلی اس کا فائدہ ہوگا. بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی یہ ہوتا نا کہ خان صاحب ہار گئے ہیں یا خان صاحب تنگ پڑ گئے ہیں یا خان صاحب معافی مانگ رہے ہیں، تو اس وقت خان صاحب باہر ہوتے. اور کبھی اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی یا اس طرح کے ان کے حوصلے ہوتے تو آج جتنا جو ہے جو ظلم کیا گیا تحریک انصاف کے اوپر یا عمران خان صاحب کے اوپر کیسز بنائے گئے، تو کب کے وہ کہہ چکے ہوتے کہ ٹھیک ہے جی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں ان کے اوپر تشدد کس طرح سے کیا جا رہا ہے، کس طرح سے یہ جو میں تشدد کا لفظ استعمال کی، یعنی کہ ان کے اوپر جو ہے ٹارچر کر کے ان کو پابند کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک بندہ واک کے لیے اجازت مانگتا ہے تو وہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حوصلے پست ہوتے تو پھر آج باہر ہوتے، ڈیل کر لیتے. یعنی ڈیل کی آفر ہے، قبول نہیں کر رہے خان صاحب. دیکھیں ایک افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تنگ پڑ رہے ہیں، وہ معافی مانگ رہے ہیں، وہ نکلنا چاہتے ہیں. پھر یہ کہا جاتا رہا کہ وہ جانا چاہتے ہیں جی، وہ ڈیل کر رہے ہیں، ان سے لوگ ملنے کے لیے. بالکل غلط بات. اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ سائفر کیس کے اندر سپیڈی ٹرائل کیا جا رہا ہے. کس طرح سے سپیڈی ٹرائل کیا جا رہا ہے کہ ایک تو اٹک جیل جو ہے یہاں سے دور تھی اور عدالت کو وہاں پر جانے کے لیے ایک ٹائم لگتا تھا. اب کیونکہ عدالت کو یہ اڈیالہ جیل قریب ہے،
اب شاہ محمود قریشی صاحب کو ادھر پیش کیا جاتا تھا تو انہیں جو ہے وہ بالکل آسانی ہے کہ اب فوراً جو ہے ایک دن میں ادھر بھی ہو لیں گے اور آ کے عدالت بھی لگا لیں گے. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے بیسیکلی اس کیس کے اندر سزا دینے کے لیے یہ سارا پروگرام بنایا گیا. کیوں نہیں اب تک بیل ڈیسائیڈ ہو رہی؟ آج کیا ہوا جی کہ اوپن ٹرائل ہوگا یا ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوگی، اس کے اوپر دوبارہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. حالانکہ لاسٹ ٹائم بھی جب یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تو اس بات کے اوپر کیا گیا تھا اور معزز چیف صاحب نے فیصلے کے اندر یہ کہا تھا کہ اوپن جو سماعت ہوگی. ٹھیک ہے، آج پھر پراسیکیوشن کی طرف سے 2 دن پہلے ایک درخواست آ گئی اور اسی جو ہے وہ ایک ڈیلے ٹیکٹس یا وہ طریقہ کار کیا گیا کہ پھر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کہ کیا ان کیمرہ ہوگی یا اوپن ہو. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جو مرضی ہے کر لیں، اوپن کرنا ہے اوپن کر دیں، ان کرنا ہے ان کر دیں. ہماری کم سے کم درخواست تو سنی جائے نا، جو ہم درخواست لے کے آئے اس کے اوپر کیوں نہیں سنا جا رہا؟ پلان تھا، بدنیتی تھی تاکہ سائبر والا کیس قریشی صاحب کے ساتھ لگا کے اسپیڈی ٹرائل کر کے سزا دی جائے. بالکل بالکل، اور یہی آپ دیکھ لینا کہ ایک ایک چیز کے اوپر اب جو چلان جمع ہوئے جی 28 لوگوں کی لسٹ جو ہے وہ 28 لوگوں نے بیان دے دیا ہے. شہزاد اکبر صاحب اپنا وہ جو ہے ہمارے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، انہوں نے بیان دے دیا ہے. تو جو 164 کی سٹیٹمنٹ ہے وہ تب ہوتی ہے جب ایکیوز، پہلے تو ایکیوز کو نوٹس جاتے ہیں، پھر ایکیوز کی موجودگی میں 164 کی سٹیٹمنٹ جو ہے ریکارڈ کروائی جاتی ہے، اور پھر جو ایکیوز ہے جس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے اس کو کراس ایگزامینیشن کا پورا موقع دیا جاتا ہے. یہاں پر کوئی ایسا پروسیس نہیں کیا گیا. ہمارے تک کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا بیان ہوا ہے، کس نے دیا، کیا کیا، کوئی اطلاع نہیں ہے. تو ایک لمحے کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کیا بدنیتی ہے. اس وقت جو ساری جو جدوجہد ہے پی ٹی آئی کی وہ ایک نقطے کے تحت جو ہے وہ یہ کہ بھائی الیکشنز کراؤ نا، سارا کچھ ہی. اور اس ضمن میں صدر پاکستان نے ایک لیٹر لکھا تھا جس پر یہ بات دی کہ یہ تو بڑا ہی کوئی شعیب شاہین صاحب کے الفاظ انہوں نے کہا بڑا ہی کوئی معصومانہ لیٹر ہے کہ جس میں بس. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ چیئرمین صاحب یہ سمجھتے ہیں آپ کے کہ عارف الوی صاحب اس سے بہتر کردار ادا کر سکتے تھے، لیٹر اس سے بہتر ہو سکتا تھا، کوئی زیادہ افیکٹو نہیں تھا لیٹر. دیکھیں لیٹر کی تو میرا خیال میں وہ جو ہے نا، میری جو اپنی رائے ہے وہ ڈیٹ دینی چاہیے تھی. اور اگر لیٹر جو انہوں نے لکھا ہے انہوں نے خود ڈیٹ اناؤنس نہیں کی، لیکن انہوں نے لیٹر کے اندر یہ کہہ دیا کہ یہ جو آئین کے مطابق 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے اور یہ ڈیٹ ہے. تو جب انہوں نے بات لیٹر کے ذریعے کلیئر کر دی، اس سے بھی اگر پیچھے چلے جائیں تو اس وقت جو ہے آپ نے دیکھنا ہے آئین کے مطابق 90 دن الیکشن ہے. اور یہ جو جنوری کے بہانے اور پھر یہ ڈی لمیٹیشن والا معاملہ، کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، کوئی یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ صرف ایک ٹیکٹس کی جا رہی ہے. اور جو ڈی لمیٹیشن جی ہلکے بدل گئے ہیں، جی حد تبدیل ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے. میں بڑی واضح طور پر اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں اس کے اوپر. خان صاحب کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے ہلکے چینج کر لیں، جتنے ہلکے بڑھا دیں، جتنے ہلکے کم کر دیں، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے ہر ہلکے، ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر جگہ پر موجود ہے اور وہ کم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ان کی بھول ہے کہ ہلکے کو ادھر کر دیں گے ادھر کر دیں گے، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف چھائی ہوئی یار. اور پی ٹی آئی سر چیئرمین صاحب کی بھی یہی رائے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو لیٹر میں ڈیٹ دینی چاہیے تھی. جب بھی ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، الوی صاحب تاریخ دیں اور اس کے اوپر جو ہے الیکشن جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کا کام ہے الیکشن کروانے کا. اور یہ پورے ملک کے لاسٹ ٹائم انہوں نے بلکہ یہ باقاعدہ طور پر کہا، انہوں نے کہا جی کہ 3 دفعہ میں جو ہے وہ میٹنگز اٹینڈ کر چکا ہوں. ایک دفعہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے، 2 دفعہ ویڈیو لنک کے ذریعے گیا ہوں اور ایک دفعہ میں وہاں پر یو این کی میٹنگ اجلاس میں کنونشن میں گیا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو گئے ہیں ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس ٹور کے اوپر اتنا زیادہ خرچہ آتا ہے، ایکسپینسز آتے ہیں. تو آج ڈالر کا کیا جو ہے وہ ریٹ ہے اور ملک کے اندر کیا معاشی صورتحال ہے. تو یہ ملک کے جو ہے وہ عبوری سیٹ اپ کے جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ یہ پوری دنیا جو گھوم رہے ہیں ان کو جو ہے شرم آنی چاہیے. بڑا واضح طور پر انہوں نے کہا کہ بالکل اس کے اوپر آپ بات کریں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کس جو ہے وہ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ملک کے اندر کیا پوزیشن ہے. صحیح. تو نگراں وزیر اعظم سے اور نگراں حکومت سے بالکل واضح طور پہ غیر مطمئن ہے چیئرمین پی ٹی آئی. بالکل بالکل، ان کا بڑا واضح بیان تھا کہ ملک کے اندر کیا معاشی بدحالی ہے، ملک کے اندر کیا صورتحال ہو چکی ہے اور یہ جو ہے سیر کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں اور آ کے بیان دے رہے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر بھی الیکشن
ہو سکتا ہے اور الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا. ان کو تو بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے اور کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں بننا چاہیے. پارٹی کیوں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک طرف انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا جائے گا, جب آگے سے پریس کانفرنس آتی ہے تو پھر بیان واپس لے لیا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ سہولتیں جو ہیں نواز شریف صاحب کو تو دی جا رہی ہیں کہ پروٹیکٹیو بیل بھی دی جائے گی اور سیدھا جو ہے وہ بستر پہ لایا جائے گا اور ڈاکٹر جو ہے وہ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے گا اور اس طرح سے ایک بیل لے کر جلسہ اٹینڈ کر کے پھر عدالت میں پیش ہو جائے گا. تو دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ جھوٹے مقدمات میں خان صاحب کو اندر رکھا گیا ہے اور وہ مقدمہ جس میں 15 تاریخ کی گرفتاری ابھی تک بیل کے اوپر سماعت نہیں ہو رہی. جی تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. نہیں مجھے صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت نوازش. چیئرمین پی ٹی آئی کے لائر بتا رہے تھے کہ ان کی آخری جو ملاقات تھی اس کا کیا احوال تھا اور باقی کیسز کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سے پوچھتے ہیں, بلاول صاحب نے کہا کہ جناب ہم ایک ہی جماعت جو الیکشن چاہتے ہیں وقت پہ. پاکستان تحریک انصاف تو سیاسی طور پہ ساری جنگی بات کی لڑ رہی ہے, ہمیں الیکشن چاہیے. کیا سوچتی ہے اس بارے میں اس پارٹی؟ اور اگر وقت پر ہی الیکشن چاہیے تھا تو پھر کیوں مردم شماری کے حق میں ووٹ دیا؟ مردم شماری کی بات تو ہونی تھی, حلقہ بندی. اب حلقہ بندی کے بعد اعتراضات, پھر سماعتیں, پھر اعتراضات کی سماعت, اعتراضات دور کرنا, یہ تو لمبا کام ہے. تو نہ کرتی پیپلز پارٹی سب. اس سب پہ بات کرتے ہیں سیکرٹری جنرل نیر بخاری صاحب سے بریک کے. خوش آمدید سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیت بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیت صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا, بلاول صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی از دا اونلی پارٹی جو چاہتی ہے کہ الیکشنز ہوں وقت پر ہوں. میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف تو پیپلز پارٹی سے 100 گنا زیادہ ہی چاہتی ہے. ڈو یو ایگری؟ بدامی صاحب آپ دیکھیں نا, الیکشن ایز اے پارٹی وہ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, ایز اے انڈیویجول کرنا چاہتے ہیں. وہ آف کورس ایز اے پارٹی دیکھیں انتخابی نشان پیپلز پارٹی لائک پی ایم ایل این, تو آبویسلی اس کے لیے ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے. لیگل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں اور انٹرا پارٹی الیکشنز کے ریزلٹس آپ کو سبمٹ کرنے پڑتے ہیں. تو انہوں نے تو اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز ہی نہیں کروائے. تو جب انٹرا پارٹی الیکشن نہیں تو ان کی انلسٹمنٹ نہیں تو پھر ان کے پاس انتخابی نشان نہیں. ایک تو ایشو ان کی سیریسنس کے بارے میں یہ بتا دوں آپ کو. پیپلز پارٹی یہ چاہتی بھی تھی کہ ود ان 90 days, میں تو ذاتی طور پہ بداوی صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 دن پہلے اسمبلی ڈیزالو کرنا بھی یہ آئین کی منشا نہیں تھی. آئین کی منشا تو 90 days کے لیے اس لیے ہے کہ جب ابرپٹلی ڈیزالو ہو جائیں اسمبلیاں, لیکن جب ٹرم پوری کرنے کے قریب ہوں اور صرف آپ 30 days کا بینیفٹ لینے کے لیے 2 دن پہلے اسمبلیاں توڑ دیں تو وہ اس کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے مطابق نہیں ہے. دس از مائی پرسنل ویو. اینڈ سر آلسو ان یور پرسنل اوپینین نیئر صاحب, ڈو یو تھنک ہائنڈ سائڈ میں اگر آپ سوچتے تو کہ مردم شماری کا بھی چکر نہ ہی ڈالتے تو اچھا تھا, وہ الیکشن کے بعد ہو جاتی مردم شماری, کیونکہ اس نے ایک رائٹ یا رانگ ایک ریزن دے دیا, ایک جسٹیفیکیشن دے دی کہ جناب اب مردم شماری ہوئی, اب ہمیں حلقہ بندی کرنی ہے, اب یہ ڈیلے کا ایک ریزن دے دیا. آپ کو پرسنل بھی آپ کہے کہ یار اس چکر میں نہ ہی پڑتے تو اچھا ہوتا. یہ اس کو بھی آپ دیکھیں, بڑی تھن لائن ہے ڈسٹنکشن کی بٹوین دی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس اور جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے. بلا شبہ آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن ہوں گی آن دی بیسس آف, جو کانسٹیچوئنسیز ہوں گی آن دی بیسس آف لاسٹ یا پریسیڈنگ سینسس آفیشلی پبلشڈ, یہ ریکوائرمنٹ ہے. Yes. لیکن آپ اس کو یہ دیکھیں کہ آرٹیکل 51 کی سب آرٹیکلز بھی ہیں. سب سے پہلا آرٹیکل جو ہے اس میں 266 سیٹیں ہیں جو ڈائریکٹ. پھر آرٹیکل اس کا 3 ہے جو ڈسٹریبیوشن آف سیٹس امنگس دی پروونسز. پھر آرٹیکل 51 کا 5 ہے جو کہتا ہے کہ جی سینسس کے مطابق ہوگی. اور اب آپ دیکھیں کہ جب یہ سینسس ہوا تو اس وقت ہمارے چیف منسٹر بیٹھے, آبویسلی اس وقت یہ تھا کہ جی کیونکہ سیٹس نہ تو بڑھائی جا سکتی ہیں نہ کم کی جا سکتی ہیں, کیونکہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے یو نیڈ 2/3 میجورٹی. تو ہم نے کہا کہ اوکے آپ اس کو اپروو کرتے ہیں, لیکن ود دیز نمبر آف سیٹس ہی الیکشن ہوگا, پروونس کی بھی اور مرکز کی بھی.
فار ایگزامپل 141 سیٹس پنجاب کی ہیں، لیکن وہ نہ 140 ہو سکتی ہے، نہ وہ 142 ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ کرنے کے لیے آپ کو وہ تو آئینی طور پر ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ 2/3 چاہیے اور ہاؤس ہی ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا پورا، تو کیسے ہوتا؟ لیکن سر ڈیلیمیٹیشن تو پھر بھی ہونی چاہیے نا، تو مردم شماری ریزلٹڈ ان ڈیلے ان الیکشن نا، تو پیپلز پارٹی ووٹ نہ کرتی سی سی آئی میں اس کے لیے، تو بس کم آپ کہہ تو سکتے ہیں۔ آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ بدامی صاحب۔ اب جو یہ ڈیلیمیٹیشن کا جواز پیش کیا گیا، وہ پیش کیا گیا الیکشن ایکٹ کے نیچے، تو الیکشن ایکٹ ہے وہ آئین کو سپرسیڈ نہیں کرتا، اس کو اوور رائڈ نہیں کرتا، تو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز جو ہیں ان پہ عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ یہ ضرور ہے جو اب کیا انہوں نے، کہ انہوں نے تھوڑی بہت شفلنگ کی ہے نا اس ڈیلیمیٹیشن میں، کمپلیٹ ڈیلیمیٹیشن تو نہیں ہوئی ہے، اور اس کو ہم نے جب ملاقات کی چیف الیکشن کمشنر سے ان کے ممبرز کے ساتھ، تو ہم نے کہا جی آپ ڈیٹ دیں، اور یہ پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ ہی انہوں نے لاسٹ ویک جنوری کا کہہ دیا، اور پھر 27 سپٹمبر کو انہوں نے پریلیمنری لسٹ جاری کر دی۔ آبویسلی کچھ جماعتوں کا یہ اصرار تھا، اور ابھی بھی کچھ جماعتیں میرا خیال ہے کورٹس پہ بھی گئی ہیں ڈیلیمیٹیشن، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 224 بڑا پرٹیکولر ہے کہ ود ان 90 days الیکشن ہونے چاہیے، اس لیے وہ الیکشن ہو جانے چاہیے۔ So what you are saying is کہ if delimitation results in delay of election, then forget about delimitation اور 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ، پرانی حلقہ بندیوں پہ کرا لو بیشک۔ That's what you are saying؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا جی، نمبر آف سیٹس تو انکریز نہیں ہو رہی تھی، نہ وہ ڈیکریز ہو رہی تھی جی، پاپولیشن کا تھا نا، تو وہ پاپولیشن کا ایڈجسٹمنٹ ود ان آفس بیٹھ کے ہو سکتا تھا، وہاں پہ فزیکلی یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو سم ویئر، کرتے ہیں لیٹ دی ایشو ڈیسائیڈ۔ بتا دیا نا، تو اب نیئر صاحب یہ بتایا نا کہ اب کیا کریں، ان حلقہ بندیوں کے سارے تحفظات کو ایڈریس کریں، اس کے بعد حلقہ بندیاں الیکشن میں جائیں یا چھوڑ دیں، الیکشن میں چلے جائیں جنوری میں کسی بھی صورت، یہ بتایا نا۔ نہیں، اب اس کو کوئکلی سارٹ آؤٹ کریں، اب کوئکلی سارٹ آؤٹ کر کے الیکشن کروائے جائیں۔ اگر وہ کہتے ہیں صاحب اس میں ہمیں 4 مہینے اور چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر وہ عدالتوں میں گئے ہوئے، پھر الیکشن کمیشن جواب دہ ہوگا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو کیوں وائلیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں پارٹی کا موقف بھی ہوگا نا کہ بھائی الیکشن آپ جنوری کے آخر میں کروائیں، پہلے ہی بہت ڈیلے ہو گیا، بے شک پرانی حلقہ بندیوں پہ کرا دیں۔ نہیں، ہم یہ آپ نہیں کہتے پرانی پہ کروا دیں، ہم کہتے ہیں ٹیک میجرز فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے، یہ الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ بائی آل مینز وی وانٹ الیکشنز، کہ وہ الیکشنز ہونے چاہیے۔ اور اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ڈیلیمیٹیشنز کے سارے ریزرویشنز ایڈریس ہو جانا ضروری ہے، which can take another few weeks، جنوری سے آگے چلا جائے گا الیکشن، تو اس صورت میں پیپلز پارٹی کوئی قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم تو پھر جو سپریم کورٹ کی ورڈکٹ آئے گی ہمیں وہ قابل قبول ہوگی، کیونکہ میں معاملہ جو بھی اس میں اوکے۔ اینڈ ٹورڈز دی اینڈ سر، واٹ اباؤٹ پاکستان مسلم لیگ نون؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ سنسیئرلی چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈر آ رہے ہیں اکتوبر میں تو بس جنوری میں الیکشن ہو جائے، یا آپ کے خیال میں وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن میں ڈیلی صاحب نے پی ٹی آئی کا بتایا نا کہ آپ نے کہا وہ کہتے ہیں، اصل میں چاہتے ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہو وقت پہ، ورنہ تو اپنے جماعت نے انتخابات کرا دیتے۔ واٹ اباؤٹ پی ایم ایل این؟ ان کی انٹینشنز کیا ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ بھی الیکشن کی بات ان کی لیڈرشپ بھی کرتی تھی، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ بدامی صاحب ایک اور عرض کر دوں میں آپ کو، بدامی صاحب 11 مارچ کی رات 12 بجے آدھی سینٹ ریٹائر ہو جائے گی، اور سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین آفس کنٹینیو نہیں کرتے، اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرح۔ آپ کا سینٹ ٹوٹل ڈس فنکشنل ہو جائے گا، آپ کی نیشنل اسمبلی کوئی نہیں، آپ کی پروونشل اسمبلی کوئی نہیں، سینٹ جو آدھا چلا جائے گا تو وہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا۔ آپ کی یہ پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلی یہ الیکٹرل کالج ہے، کس کے لیے؟ پریزیڈنٹ کے لیے بھی
اور پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی الیکٹرل کالج ہے سینٹ کے لیے بھی. تو پھر اگر آپ آئین پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئین پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مارچ سے پہلے الیکشن ہو جانے چاہیے, اور تاکہ یہ پروسیس جو سینٹ کے الیکشن کا یہ بھی ہو سکے, اور جو پریزیڈنٹ کا آفس ابھی جو ہے وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشنل پروویژنز وہ الوی صاحب پریزیڈنسی میں بیٹھے ہیں. ادروائز ان کی ٹینیور تو 8-9 سپٹمبر کو ختم ہو گئی ہے. تو دیز آر لیگل ایشوز. ورنہ 12 مارچ سے اتنا بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو جائے گا جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. اس کے 11 مارچ سے پہلے الیکشن کروائی دیں, ورنہ اتنا بڑا کرائسس ہو جائے گا اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. آپ ادروائز آپ کی جمہوریت اور پارلیمانی جمہوریت تو ٹوٹل ڈس فنکشنل ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ رہے بخاری صاحب. ناظرین زندگی صحت رہی, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شہر بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں اور نیک تمنائیں. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.